أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم میرے معزز مسلمان بزرگوں عزیز بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی خاص شان رحمت ہے۔ آپ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام لے کے آئے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ آپ کی شفقت اور آپ کی رحمت جانوروں کے لیے بھی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری تعلیمات میں ہے کہ ایک کتا اگر اس پیاسے کو پانی پلا دیا تو یہ عمل بھی اس کے لیے نجات کا باعث ہے، اور ایک بلی اگر اسے ناحق ایذا پہنچائی تو یہ شخص بھی جہنم میں داخل ہو۔ آپ کی تعلیمات میں رحمت اور شفقت صرف انسانیت کے لیے نہیں، جانوروں تک بھی ہے کہ جب تم انہیں ذبح کرنے لگو اپنی چھری تیز کر لو، کہیں انہیں تکلیف نہ ہو۔ آپ کی رحمت بھری تعلیمات میں ہے کہ یہاں انسان مظلومانہ زندگی گزارے گا تو یہ اس کے لیے نجات کا باعث۔ صبر اور تحمل کی اتنی تلقین ہے کہ اس صبر پر اللہ وہ دیں گے کہ تم حساب بھی نہ کر پاؤ گے۔ اس دنیا میں مظلومانہ رہنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ کی تعلیمات میں انتقام کی اجازت ملی، لیکن اس حد تک یہ نہیں کہ وہ انتقام جب چاہے، نانا جب پانی سر سے گزر جائے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے، اب آپ کی اس شان رحمت میں، اس تعلیمات جو رحمت بھری ہے اس میں ہے کہ انتقام لو، لیکن فرمایا وہ انتقام بھی غیر محدود نہیں، اس کی بھی ایک حد ہے کہ جتنا ظلم ہوا انتقام بھی اتنا ہی ہو، اس سے بڑھنے نہ پائے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی زیادتی ہوئی ہے انتقام بھی اتنا ہی۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، برائی کی سزا اتنی جتنی برائی ہے۔ لیکن وہاں بھی پیغام ہے آپ کی تعلیمات میں، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے، جو درگزر کر دے اور اصلاح کی کوشش کرے، اس کا اللہ کے ہاں بڑا انعام ہے۔ آپ کی شان رحمت
آپ کی تعلیمات سراپا رحمت. وہاں تلوار اٹھانے کی اجازت اس وقت جب اصلاح اور خیر کی ساری تدبیریں ختم ہو جائیں، اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہے، تب کہا تلوار اٹھاؤ. لیکن وہاں بھی فرمایا بچوں کو قتل نہ کرنا. بوڑھوں اور عورتوں کو بچا کے رکھنا. کوئی عبادت خانوں میں عبادت کر رہا ہو اس سے درگزر کرنا. کون سی دنیا میں ایسا قانون، ایسی تہذیب، ایسا نظام ہے جہاں اس معیار کا عدل و انصاف اور شفقت اور ہمدردی ہے؟ کس کے پاس ہے دنیا میں؟ کون سا قانون، کون سی تہذیب، کس کے پاس نظام زندگی جو اپنے اندر یہ عدل و انصاف، یہ شفقت، یہ ہمدردی، یہ خیرخواہی انسانیت کے لیے رکھتا ہو؟ لیکن آج انسانیت اس رحمت سے اور اس خیر و برکت سے محروم ہے، اور تو اور مسلمان اور عالم اسلام بھی اس رحمت بھری تعلیمات اور زندگی سے محروم ہے. اس لیے کہ آج مسلمان اور عالم اسلام احساس کمتری کا مریض ہے، غلامانہ ذہنیت رکھتا ہے. آپ کی ذات سے اور آپ کی شان رحمت سے فائدہ تبھی اٹھایا جائے گا جب آپ کی اس رحمت بھری تعلیمات پر عمل ہو، آپ کی پیروی ہو، آپ کی اسوہ حسنہ کی زندگی ہمارے معاشرے، سوسائٹی، قومی، نجی زندگی میں اس کی جھلک نظر آتی ہو، تب یہ معاشرہ رحمت سے بھرپور ہوگا نا، عدل و انصاف سے بھرپور ہوگا. تب اس کے اندر شفقت اور خیرخواہی کی خوشبو آئے گی، تب اس کے اندر اسلامی اخوت کی مٹھاس ملے گی. مسلمان اس حد تک تو جانتا ہے کہ آپ سراپا رحمت ہیں، لیکن اسے بھول جاتا ہے کہ آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ آپ کی تعلیمات پر ایمان، یقین، اس پر عمل ہے. اسے بھول جاتا ہے. غلامانہ ذہنیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے، ہم غیروں کی نکالی کے بغیر ترقی کر ہی نہیں سکتے. ہم نے یہ اصول بنا لیا، ذہن بنا لیا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو پھر دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی نکالی اور پیروی کرنی ہوگی، اور اس اصول کو بھول ہی جاتے ہیں. یہ اصول بناتی ہوئی یہ بات بھول ہی جاتے ہیں کہ آخر ان قوموں نے ترقی کیسے کی، انہوں نے کن سے قرضے لیے، کن کی پیروی کی، اس کو بھول جاتے. اور اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے نبی کی پیروی کر رہا تھا تو پورے عالم انسانیت پر فاتح تھا، پورے عالم انسانیت کا فاتح تھا، اور عزت اور سربلندی کے معراج پہ تھا. اس بات کو بھول جاتے. لیکن احساس کمتری، غلامانہ ذہنیت کہ سیاست سیکھنی ہے تو انہی سے، معیشت لینی ہے تو انہی سے، اپنی نشست و برخاست میں نکالی تو انہی کی، اپنی لباس پوشاک کا طرز عمل انہی جیسا،
اپنی معیشت کے بٹن پہ بٹن، ہاتھ انہی کا، جب چاہے دبا دے، پوری معیشت کو جام کر دے۔ المیہ ہے یہ مسلمانوں کا کہ جب ان کے گھر میں سب کچھ موجود ہے، اور ہم اس ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین، آپ کی تعلیمات میں شفقت، خیرخواہی، ہمدردی، اخوت، محبت، نجات، سعادت، کامیابی رحمت للعالمین ہے۔ لیکن اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ آپ کی تعلیمات پر عمل ہے نا۔ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کے لیے اپنے داماد کا چناؤ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا مکہ کے سرداروں کے پاس جاؤ اور انہیں صاف کہہ دو کہ ہم عمرہ کرنا آنا چاہتے ہیں، ہمارے پیش نظر کوئی جنگ، کوئی لڑائی کچھ نہیں ہے، ہم غیر مسلح ہیں، ہم بیت اللہ کی زیارت اور بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، یہ پیغام لے کے جاؤ۔ آپ جس لباس میں تھے، تو آپ کا بھتیجا آپ سے کہنے لگا چچا جان آپ لباس بدلیے، اس لیے کہ سرداران قریش کے ساتھ آپ کی نشست ہونی ہے، اس کو بدلیے، اس لیے کہ اس لباس میں کوئی وہاں کی مجلس میں وزن نہیں پڑے گا، اثر اچھا نہیں پڑے گا۔ اپنے نبی کی تعلیمات پر اعتماد ہو تو آدمی کے اندر بڑی خود اعتمادی آتی ہے، اپنی نبی کی تعلیمات پر ایمان اور یقین ہو تو آدمی ان احساس کمتری کی جراثیم سے، ان بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ کہنے لگے بھتیجے میں نے اپنے محبوب کو اسی لباس میں دیکھا، مذاکرات میں جان آئے نہ آئے میں اپنے نبی کا طریقہ اور لباس تو نہیں چھوڑ سکتا۔ رومی دربار ہے، اسلام کا ایک قاصد رستم کے دربار میں آتا ہے اور اپنی شہانہ، اپنے اس محمد عربی محمد الرسول اللہ کہ اسی اسوہ حسنہ کا نمونہ بن کے آتا ہے، کسی چیز سے مرعوب نہیں ہوتا، کسی وہاں کی چمک دمک کا اثر نہیں لیتا، جب بیٹھتے ہیں تو ایک لقمہ نیچے گرتا ہے اور اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے کہ اسے لے لو، اگر صاف ہے تو استعمال کر لو، ہو سکتا ہے ساری برکت اسی میں ہو۔ اور وہ اٹھانے لگے تو کسی نے کوہنی ماری، رستم کے دربار میں ہو، روم کا سرکاری دربار ہے، دنیا کی نظریں ہیں آپ پر، یوں نیچے سے اٹھائیں گے تو کچھ تاثر اچھا نہیں پڑے گا، اشارہ کیا، کوہنی ماری، تو وہ کہنے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا بڑھیا بات کی ہے، جی بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، اٹھا دو ان کو۔ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، جو نبی کی تعلیمات سے محروم ہیں، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہیں کیا پتا کہ میرے نبی کے طور طریقوں میں کیا عظمت ہے، کیا رفعت ہے، کیا بلندی ہے، کیا سعادت ہے، کیا نجات ہے، اور ان طریقوں میں کیسے اللہ کی محبوبیت چھپی ہوئی ہے۔
کیسے ان طریقوں میں اللہ کا پیار چھپا ہوا ہے، کیسی ان طریقوں میں اللہ کی رحمت کا نزول ہے، انہیں کیا پتا؟ یہ جو خوددار تھے مسلمان کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا سے ڈرتے تھے، اور جب تک مسلمان ان چیزوں سے ڈرتا رہے گا دنیا ڈراتے رہے گی، دنیا ڈراتے رہے گی۔ اس حد تک تو مسلمان جانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے، لیکن آج ان کی تعلیمات کی وہ رحمت ہماری زندگیوں میں، وہ محبت اور شفقت ہمارے معاشرے میں، وہ عدل و انصاف ہمارے قوانین اور ضابطوں میں، اور اس رحمت بری زندگی سے ہم قومی سطح پہ کہاں استفادہ کر رہے؟ محروم ہیں۔ پوری امت محروم ہوتی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ احساس کمتری کا مرض ہے، غلامانہ ذہنیت ہے کہ غیروں کی طریقوں میں عزت سمجھ بیٹھا اور نبی کے طور طریقوں میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا۔ تو میرے عزیزو، پھر اس پیغمبر سے ہمارا واسطہ ہم خود ہی احتساب کرتے رہیں کس درجے کا ہے، اس لیے کہ کل ہماری آخری امید، کل ہماری آخری امید آپ کی شفاعت ہی تو ہے۔ حوض کوثر پہ آپ کے دربار میں حاضری اور حوض کوثر کا جام پینا، یہی ہماری آخری امید ہے۔ لیکن اگر اللہ کا رسول وہاں شکایت کر بیٹھے، وہاں ناراض ہو گئے کہ اتنی رحمت بھری زندگی، ایسا خوبصورت زندگی کا نقشہ، میری اسوہ حسنہ، لیکن تیری زندگی میں کہیں اس کی جھلک نظر نہیں آئی، نہ معاملات میں، نہ معاشرت میں، نہ غمی خوشی میں، نہ گھر میں، نہ بازار میں، اور نہ ہی قومی سطح پہ۔ ہم سمجھ بیٹھے کہ محض اس کے تذکری ہی کافی ہے، بلکہ جب نبی کی زندگی کی اور آپ کی تعلیمات کی روح نکل جاتی ہے تو سطحی مظاہروں کو ہم آپ سے محبت کا تقاضا سمجھتے، آپ سے محبت کا تقاضا، آپ پر ایمان کا تقاضا، یہ ظاہری سطحی مظاہرے نہیں، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ میرا ظاہر باطن اس میں آپ کی اسوہ حسنہ کی جھلک نظر آئے، میری غمی خوشی میں آپ کی زندگی کا نور نظر آئے، میرے دل کے اندر آپ کی قوانین عدل و انصاف ان کی جاری کرنے کا تڑپ پیدا ہو جائے۔ اس محبت کا تقاضا، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے۔ تو میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان رحمت لے کے آئے، لیکن انسانیت اس شان رحمت سے فائدہ تبھی اٹھائے گی جب آپ کی تعلیمات پر عمل کرے گی۔ اور روئے زمین پر جن انسانوں نے اور جن اللہ کے خوش نصیب بندوں نے آپ کی تعلیمات پر عمل کیا، دنیا نے دیکھا کہ جب ان کی پہلی مردم شماری ہوئی ان کی تعداد 500 تھی، جب دوسری مردم شماری ہوئی ان کی تعداد 700 تھی، اور جب ان کی تیسری مردم شماری ہوئی ان کی تعداد 1200 یا 1500 تھی۔ دنیا نے دیکھا وہ شان رحمت کو لے کر، رحمت بھری زندگی کو لے کر جدم قدم اٹھاتے ہیں، امن اور سلامتی کا جھنڈا لہراتے، اس لیے کہ ان کی اپنی زندگی اس خوبصورت زندگی کا نمونہ تھی۔ وہ جدھر نکلے انہوں نے امن و سلامتی کے جھنڈے لہرائے، اور آج اور رحمت والے نبی کی زندگی سے، اس رحمت بھری زندگی سے ہم محروم ہوئے۔
تو اوپر سے لے کر نیچے تک، قومی زندگی سے لے کر اپنی نجی زندگی تک سب بکھرتے نظر آتے، سب بکھرتے نظر آتے ہیں اور سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس خوبصورت زندگی کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ تو میرے عزیزو، اس رحمت بھری زندگی میں آج بھی یہ طاقت موجود ہے، وہ سکہ کھوٹا نہیں، وہ سکہ تو قیامت تک کے لیے ہے، وہ خوبصورت زندگی تو اللہ نے قیامت تک کے لیے دی ہے، جو اسے اختیار کرے گا وہ فلاح اور سعادت کی منزلیں طے کرے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی سے سچی محبت اور آپ کی شان رحمت پر ایمان اور یقین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی رحمت بھری زندگی کے اندر زندگی میری زندگی میں نظر آئے، قدم قدم پہ میں اپنی نبی کی پیروی اور نقالی کرنے والا بنوں۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت اور یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔